أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو لگاتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں محسنات پر، یعنی بھولی بھالی عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، غافل یعنی جو غافل بے خبر مومن عورتوں پر جو الزام لگاتے ہیں مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کر دی گئی ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، لعنت کیے گئے ہیں، وَلَهُمْ عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم، اس دن دیکھیں گے، علیہم انہیں دیکھو گے، جس دن ان کی زبانوں کا گواہی دیں گی، تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں بھی، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا بدلہ، دینہم ان کا بدلہ اللہ، الحق، حق کے ساتھ، اللہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور حق کے ساتھ، اور وہ جان ان اللہ ویعلمون ان اللہ هو الحق، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی هو الحق، برحق ہے، وہی برحق ہے، المبین بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو مبرہ ہیں یعنی بری ہیں، مما یقولون اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، لہم مغفرت و رزق، ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم، باعزت رزق ہے، یعنی کہ جنت میں جانے والے۔ تو یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان الذین، یہ وہ لوگ جو یعنی پاک دامن عورتوں پہ جو بھولی بھالی عورتیں ہیں جو غافل ہیں اس چیز سے، ان کے بارے میں ان پر جو الزام لگاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو پاک دامن برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پر یعنی کہ بدکاری کی تہمت لگائیں، اور تو پھر اگر ان پہ عام عورت پر اگر تہمت لگائے تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے لعنت کر دی گئی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو پھر ہمیں سوچا کہ پرہیزگار عورت کی نسبت امہات المومنین تو زیادہ حقدار ہیں کہ اس آیت میں داخل ہوں، بالخصوص جب ان آیت کے نزول کا سبب ہی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ اس لیے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی جو آیت نازل ہوئی ہے اور جو آپ کی برات کی آیت نازل ہو چکی، اس کے بعد اگر کوئی عائشہ صدیقہ کو گالی دے یا آپ پر، یا اس طرح کا، یا آپ پر اور اس طرح کا کوئی بہتان لگائے جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی مخالف ہے، وہ قرآن کی مخالفت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برات کا اعلان کر دیا۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں ایسا کہے تو وہ پھر اب قرآن کا انکار کرے، جو کافر ہے۔ تو خاص طور سے دیگر امہات المومنین، عام مومن عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، جو شخص پاک دامن کسی مسلمان عورت پر
یہ زنا کی کوئی جھوٹی تہمت لگائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور دنیا میں پھر اس پر حد جاری کی جائے گی، جو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اللہ کے رسول نے لگوائے بھی، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ صاف بتا دیا گیا ہے، نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ ایسا ہوا تو پھر یہی ہوگا کہ جو ان کو یہ جو ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور آخرت دنیا اور آخرت میں وہ پھر بہت زیادہ عذاب اٹھانے والے بھی ہوں۔ دنیا میں تو یہی ہوگا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حد نافذ کر دی جائے گی، مگر عذاب آخرت میں عذاب عظیم، یعنی کہ عذاب عظیم ہے۔ تو یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، عذاب بھی اور پھر عظیم بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو پھر یہ یوم تشہد علیہم، تو اس دن گواہی دیں گے علیہم ان پر، السنتہم ان کے زبانیں، و ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم ان کے پاؤں بھی، بما کانوا یعملون اس کی، یعنی کہ اس کے بارے میں شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو حرکتیں جو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اس دن وہ گواہی دیں گے، ان کے خود کے اعضا جو ہیں وہ گواہی دیں گے، کیونکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تو جیسے ہم سورہ حامیم سجدہ میں پڑھیں گے تو جو یہ بتایا کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون، کہ جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جو ہی ان کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور وہ اپنے چمڑے سے کہیں گے کیوں تم نے میرے خلاف تم کی شہادت کیوں دی؟ تو وہ کہیں قالوا انطقنا اللہ الذي انطق كل شيء، کیونکہ اس نے پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے بلوایا تھا جس نے ہر چیز کو بلوایا، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ہے جو ہر چیز کو پہلی بار پیدا کیا اور اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تو اس کے خود کی اعضا گواہی دیں گے، کیونکہ ہوگا یہ کہ جس طرح سیدنا ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نمازوں کے کوئی اور نہیں بھیجا جاتا، تو وہ کہیں گے آؤ ہم بھی انکار کر دیں، چنانچہ وہ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اسی وقت پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافروں کے سامنے جب ان کی بد اعمالیاں پیش کی جائیں گی تو انکار کر جائیں گے، اور اپنی بے گناہی بیان کرنے لگیں گے، تو کہا جائے گا یہ ہیں تمہارے پڑوسی، یہ تمہارے خلاف شہادت دے رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ سب جھوٹے ہیں، تو کہا جائے گا اچھا خود تمہارے کنبے کے قبیلے کے لوگ موجود ہیں وہ کہہ دیں گے، تو یہ پھر وہ بھی پھر کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹے ہیں، تو اچھا پھر کہا جائے گا اچھا تو قسمیں کھاؤ، وہ قسم کھا لیں گے، پھر اللہ انہیں گونگا کر دے گا، اور خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کی بدعمالیوں کی گواہی دیں گے، پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جس طرح سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ہنس دیے اور فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا کہ الہی کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا؟ اللہ فرمائے گا ہاں، تو کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے، اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ بن رہا ہے، اب منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضا سے سوال ہوگا، تو وہ سارے راز وہ کھول دیں گے۔ اس بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ، تمہیں بربادی ہو، تمہاری طرف سے تمہیں لڑ جگڑ رہا ہے، تمہارے بچانے کے تمہیں لڑ جگڑ رہا تھا۔ تو یہ حالت ہوگی اس دن، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے کہ اس دن کیا ہونا ہے۔ تو یہاں کوئی یہ سمجھے کہ یہ کس طرح بات کریں گے، تو یہ تو کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، جیسے آج زبان دنیا میں بھی بولتی ہے مگر یہاں بندے کی مرضی کے مطابق بولتی ہے، کیونکہ اسے اللہ کا حکم ہے، اور وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق اصل حقیقت کے مطابق بولے، کیونکہ یہی اسے اس حکم ہوگا، اور جسم کے باقی اعضاء بھی بولیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ ایسا کرو، کیونکہ جب زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس رب کے حکم سے اس میں کلام کی قوت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے حکم سے جسم کے ہر حصے میں قوت پیدا ہو جائے گی، اور ہمیں تو کوئی اس میں اب تو کوئی
شک کی یا کوئی سوچنا ہے انسان کو نہیں، جب ہم سب جو ہے ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہے یا موبائل، یہ ہم نے لیپ ٹاپ ہے، یہ بھی تو بول رہا ہے، اس میں کیا ہے، یہ خود بولے جا رہا ہے۔ میں تو یہاں سے بول رہا ہوں، اگر میں نہ بھی بولوں تو اگر آپ کوئی بھی چیز لگائیں تو بولتا ہے، تو یہ کیا ہے، تو اسی طرح وہاں پہ بھی بولیں گے، دوسری چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب بولیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے کہ یہ دن ہوگا، اس دن جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن یہ وہ دن ہوگا جس دن پورا پورا دے گا انہیں اللہ دینہم، ان کا بدلہ، الحق، حق سچ یعنی ٹھیک ٹھیک، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے، ظاہر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح صحیح بدلہ پورا پورا دے گا۔ تو یعنی کہ صحیح سے پورا پورا نہیں، اللہ تعالیٰ کی الحق جو ہے اس کے صفت جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ثابت ہے کیونکہ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، نہ اس پہ پہلے کوئی عدم ہے اور نہ اس کی کوئی فنا ہے، دوسری کسی چیز میں صفت نہیں پائی جاتی، اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ لفظ اللہ اور اس کی خبر الحق پر یہاں پر الف لام اور پھر دونوں کے درمیان ہوا بھی ہے، یعنی حسر کہتے ہیں، اس کا اثر ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی کی ذات ہی، کے باقی سب باطل ہیں، کیونکہ حق کا مقابلہ میں تو باطل ہی ہے، تو اللہ ہی ایک اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوسرا معنی ہے کہ عدل و انصاف ہے، مراد یہ کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتان لگانے والوں کو ان کا صحیح بدلہ دیا جائے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق فیصلہ کرنے والا ہے، سچ کو سچ ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ دوسرے حاکم حق فیصلہ کریں بھی تو اس میں خطا اور کوتاہی کا امکان رہتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا ہر فیصلہ حق ہے۔ تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان الذین یرمون سے مراد کفار اور منافقین ہی ہیں، کیونکہ مومن کو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق المبین ہونے کا علم ہے، اس لیے کہ اس بہتان کی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے خوف سے توبہ کر لیتا ہے، جبکہ وہ تسلیم کرتے نہیں حقیقت کو، تو بہتان باندھے پہ جمے رہتے ہیں، تو پھر انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الحق المبین ہونے کا علم ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تبارک کو ایک اصول بتا دیا ہے، خاص اصول سب کے لیے بتا دیا، الخبیثات للخبیثین، کہ پاک جو ہے یعنی گندی عورتیں ہیں، جو گندے ناپاک عورتیں جو ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون والخبیثون للخبیثات، اور گندی جو مرد ہیں یا ناپاک جو تو پھر اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ پھر اس انسان کو کہ سوچنا کہ کیونکہ جن کو یہاں پہ ہم سوچ دیکھیں کہ جن کے لیے اصل میں تو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے خلاف بات بنائی گئی تھی، اور جن صحابہ نے ابتدا ہی سے ان کو نہیں مانا تو انہیں اچھے لوگوں سے تعبیر کیا گیا۔ اس تفسیر کی ایک یہ بھی بیان کی گئی، خبیث سے مراد عبداللہ بن ابی، اور طیبہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ ہیں، یعنی عبداللہ بن ابی جو خبیث کو خبیث ہی بیوی ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طیب ہیں، ان کے لیے عائشہ صدیقہ سے طیبہ اور اچھی بیوی ملے گی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ناپاک ہو، برا ہو، اور وہ اچھی کسی اس کو کوئی بیوی اچھی مل جائے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خبیث گندے مردوں کا نباہ تو خبیث عورتوں سے اور پاکیزہ مردوں میں پاکیزہ عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک مرد خود تو بڑا پاکیزہ مگر وہ خبیث عورت کے ساتھ برسوں نباہ چلتا چل اس کے ساتھ رہ رہا ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ انہی کے لیے بتایا گیا ہے کہ، اور پھر یہ کوئی کچھ مفسرین نے اس کا ایک مطلب اور بھی لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے، یعنی وہ اس کی اسی کے ان کے مستحق ہیں، اور بھلی باتیں جو بھلی لوگوں کے لیے، یعنی بس ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ بری باتیں برے ہی لوگوں کے کرنے کی، اور بھلے لوگ بھلی باتیں ہی کیا کرتے ہیں، بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں جیسے یہ افطرا پرداز لوگ کر رہے ہیں، یعنی عائشہ صدیقہ کے خلاف ہی کتنی بیوقوفی کی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے
पाकीज़ा शख्स के लिए जो दुनिया है उनसे कोई भी ज़्यादा, उनसे ज़्यादा पाकीज़ा नहीं, और क़यामत तक भी नहीं। उनके लिए कैसा मुमकिन हो सकता है कि उनकी बीवी जो है वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे? तो ऐसा वो मुमकिन ही नहीं है। तो एकदम आयशा सिद्दीक़ा की तो इतनी फजीलत है कि तुम, आयशा सिद्दीक़ा के बारे में तो सैयदा अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आयशा की फजीलत दूसरी औरतों में ऐसी जैसे शरीयत की फजीलत बाकी तमाम खानों पर है। सैयद कहते हैं जैसे गोश्त के शोरमे रोटी जो है ना चूर के जो खाई जाती है, ये खिलाया करते थे अरब में जवान, तो ये सबसे बेहतरीन खाना समझा जाता था। सैयद आयशा सिद्दीक़ा की फजीलत ऐसी है। फिर सैयदा आयशा बयान करती हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, "या आयशा, जिब्राइल तुम्हें सलाम कर रहे हैं।" तो मैंने जवाब दिया, वालैहिस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी जिब्राइल सलाम आपकी मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को सलाम कहा। इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान कर देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैंने तुमको 2 बार ख्वाब में देखा। एक शख्स एक रेशमी कपड़े में तुमको उठाए हुए था और कह रहा था ये तुम्हारी बीवी है। मैंने कपड़ा खोल कर जो देखा तो तुम थी। मैंने अपने दिल में कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो वो जरूर उसे पूरा करेगा। इसी तरह से आयशा बयान करते हैं कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे भेजने के लिए आयशा की यानी मेरी बारी का इंतजार करते रहते थे। इस गरज ये थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हूँ। सैयदना हशाम अपने बाप से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल मौत में भी अपनी बीवियों की बारी की पाबंदी फरमाया करते थे। अलबत्ता ये पूछते रहे कि कल मुझे किसके यहाँ ठहरना है, क्योंकि आप आयशा सिद्दीक़ा की बारी के ख्वाहां थे। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि जब वो फिर मेरी बारी का दिन आया तो आपको सुकून हो गया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करते हैं, मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़लूम मौत में दरियाफ्त फरमाते थे कि आज मुझे किसके यहाँ ठहरना है, कल मुझे किसके यहाँ क़याम करना है। ये ख्याल करते कि अभी आयशा की यानी मेरी बारी में देर है। फिर मेरी बारी के दिन अल्लाह ताला ने आपको बुला लिया, यानी कि आप ही के, वो आप ही के पास थे, तो हम देखते हैं कि उसी हालत में आपका सर मुबारक कहते हैं कि मेरे सीने पर था, और उनका फिर उसी अल्लाह तबारक व तआला के पास यानी कि उनकी रूह परवाज कर गई। तो इसी तरह सैयदना अमर बिन अल-आस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ातुस सलासिल की लड़ाई में सिपह सलार बनाकर भेजा, तो मैं आपके पास आया। मैंने पूछा, "ऐ अल्लाह के रसूल, लोगों में से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है?" आपने फरमाया, आयशा से। मैंने पूछा, मर्दों में? तो आपने फरमाया, उसके बाप से। यानी फिर भी आपने आयशा सिद्दीक़ा के जिक्र, यानी उसके बाप से, यानी कि मर्द औरतों में आयशा सिद्दीक़ा से, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक से, यानी उन्हीं के खानदान से। फिर यहाँ फरमाया जा रहा है कि वह उलाइकल मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये वो लोग हैं जो मुबर्रा है इन इन बातों से जो ये लोग कर रहे हैं। यानी ये जो बातें जो इन्होंने मुनाफिकीन ने की हैं, ये लोग उनसे तो मुबर्रा हैं। यानी कि ऐसे तैयब मर्द और तैयब औरतें इस बातों से साफ बरी किए हैं जो खबीस मर्द और खबीस औरतें कहते हैं। यानी कि मुबर्राउन का ना बरी किए हुए, इसमें साफ साफ उम्मुल सिलाश सिद्दीक़ा के अल्फाज, शाहबाज का साफ साफ अल्फाज में उनकी बरात का जिक्र है। यानी अहले ईमान में से जो ये सुनता है कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, और ये कहकर उन्हें पाक करार देता है, तो अल्लाह ताला भाई इन्नल लज़ीना जाऊका बिल इफ़्किल उस्वतुम मिनकुम के साथ उनकी बरात का ऐलान करते हैं। मिम्मा यक़ूलून, यानी बहतान तराशों के सिर्फ मुंह की बातें हैं, उनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। लाहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, मगफिरत यानी कि बहुत बड़ी बख्शिश है। यानी खबीस लोगों के कोई बुरा करने से बुरे नहीं हो जाते, बल्कि उनकी तोहमतों की वजह से उन्हें जो रंज पहुंचता है उस पर सब्र करते हैं, तो ये चीज़ उनकी खताओं और लर्जिशों को बख्शिश का जरिया बनती है। और ये जो फसादी लोग हैं, जिस कदर उन्हें जलील करना चाहते हैं उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज्जत की रोजी देगा। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीक़ा, उनके वालिदैन और सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सब के लिए जन्नत की बिशारत है, जो हकीकियों के वही है, रिज़्क़ करीम तो वही है। क्योंकि इस बहुतान ने इन सब की इज्जत आबरू पर हमला हुआ, उन सबको निहायत रंज पहुंचा, और इन्होंने फिर सब्र भी किया। तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनके लिए मग़फ़िरत भी है और रिज़्क़ करीम भी है। ये ऐसी है, अगर ये इस तरह के लोग अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ऐलान कर दिया कि मुबर्रा है, ऐसी बातों से ये लोग मुबर्रा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सर्टिफिकेट है आयशा सिद्दीक़ा के लिए, हमेशा हमेशा रहती क़यामत तक ये कुरान पढ़ा जाएगा, और रहती क़यामत तक हर हर मुसलमान अपनी माँ, तो सबकी माँ है,
ان کے لیے کبھی کوئی برا خیال ان کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ اور جس شخص کے اگر ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں قرآن اتار دیے ہے، 10 آیات قرآن میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اگر ابھی بھی کسی کو بغض ہے یا ان سے کوئی ہے تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کا پھر وہی اس کو اللہ کہہ دیا اس کے لوگوں نے، یعنی کہ لعنت ہے۔ لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جہنم، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نیک طیب بنائے، کیونکہ پھر ہم خود نیک ہوں گے تو ہمارے گھر والے بھی نیک ہوں گے، ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معنی میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور یہ صورت خاص طور پر یہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ صورت ہو گئی، سورہ نساء ہے، سورہ احزاب ہے، یہ تین عورتیں خاص طور پہ عورتوں کے مسائل کے بارے میں ہیں، تو ان کو تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح ان کو سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں، کیونکہ ہم پڑھ تو رہے ہیں مگر ہمارا عمل اس پہ ہونا چاہیے۔ جب عمل ہوگا تو ہی قرآن کا حق ادا ہوگا، ورنہ اس اوپری ظاہری طور پہ پڑھنے کا تو کوئی، ٹھیک ہے ثواب ضرور مل رہا ہوگا مگر اگر نہیں پڑھیں گے پھر علم کے باوجود اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ اور زیادہ جوتے پڑنے کے امکان ہے، کہ تمہیں پتا بھی تھا اس کے باوجود میں یہ کام نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، سب کو صحیح